بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين خاتم النبيين إمام المرسلين نبينا وسيدنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما. رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين. قال الله سبحانه وتعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينهم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. صدق اللہ العظیم. محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام آپ کے مسائل میں محمد عبد المنتقم آپ کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ محض اپنے فضل و کرم سے اس پروگرام کو قبولیت کا شرف عطا فرمائے. اس پروگرام میں آپ کے لیے آپشن کھلا ہے کہ آپ کال بھی کر سکتے ہیں، فون کے ذریعے اپنے مسائل دریافت کر سکتے ہیں، سوالات کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ اچھے، اہم اور مفید سوالات کے ساتھ اس پروگرام میں شرکت کی توفیق سب کو عطا فرمائیں اور اسے ہم سب کے لیے مفید بنائے. اللہ تعالیٰ اسے ذخیرہ آخرت ثابت فرمائے. اللہم آمین یا رب العالمین. محترم ناظرین، آپ کے سوالات کی طرف آنے سے پہلے میں کچھ باتیں کیا کرتا ہوں. کل میں نے کچھ مقدمے کے طور پر گزارشات پیش کی تھیں کہ حقوق نسواں کا ایک فریب پوری دنیا میں تحریک حقوق نسواں کے عنوان سے مختلف خوشنما لیبل لگا کر بہت سارے نعرے پوری دنیا میں چل رہے ہیں اور عورت کے اوپر دوہری ذمہ داری عائد کی جا رہی ہے. عورت کے حقوق کے نام پر اس کی گردن پر ذمہ داریوں کا طوق ڈالا جا رہا ہے اور بھاری بھرکم بوجھ اس کے اوپر لادا جا رہا ہے. باہر کے سارے کام بھی اس کے ذمہ لگائے جا رہے ہیں اور گھر کی ذمہ داریوں سے وہ پوری طرح سبکدوش نہیں ہو پاتی اور یہ بھولی سمجھتی ہے بیچاری کہ ہمیں حقوق مل گئے. تو وہ حقوق کیا ہیں اور ذمہ داریاں کیا ہیں، حقوق کیا ہیں اور فرائض کیا ہیں، ان کے درمیان خط امتیاز کھینچنے کے لیے کوئی لکیر ہمارے پاس نہیں ہے. اور یہی انسانی عقل اور سوچ کی بنیاد پر جو نعرے وجود میں آتے ہیں، جو تحریکیں برپا کی جاتی ہیں، ان کا جو نقص ہے، ان کی جو کمزوری ہے، ان کمزوریوں میں ایک بنیادی بات یہ ہے کہ ان کو حقوق کیا ہیں اور فرائض کیا ہیں اس کا علم نہیں ہوتا. حقوق اور فرائض کے درمیان خلط ملط کر کے حقوق اور فرائض کو، حقوق اور ذمہ داریاں دونوں میں گڈمڈ وہ کر بیٹھتے ہیں، مکسڈ اپ کر بیٹھتے ہیں، خلط ملط کر بیٹھتے ہیں اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ایک مبہم نعرہ ان کی زبانوں پر ہوتا ہے. آج بھی مختلف مقامات پر آپ کو یہ مبہم نعرہ نظر آئے گا اور کتنی غیر شریفانہ بات ہے کہ اپنا جسم اپنی مرضی. یہ جو میں کس طرح بیٹھنا چاہوں تو میں اسی طرح بیٹھ سکتی ہوں، یہ حقوق مانگے جا رہے ہیں اور نعرہ اس انداز میں بیہودہ قسم کا نعرہ جو ہے وہ لگایا جا رہا ہے. اس کی وجہ سے ہماری معاشرتی اقدار ملیا میٹ ہو رہی ہے، مشرقی تہذیب کا جنازہ نکل رہا ہے، اسلامی تہذیب کو دفن کیا جا رہا ہے اور عورت کی عزت، عفت اور عصمت کا جو تاج اسلام نے عورت کے سر پر رکھا تھا اس کی عزت کو تار تار کیا جا رہا ہے، اس عزت سے دستبردار عورت کو کیا جا رہا ہے اور اس کے اوپر بھاری بھرکم ذمہ داری عائد کی جا رہی ہے. اور کتنا غلط نعرہ ہے کہ اپنا جسم میرا جسم میری مرضی. یہ سلوگن اگر نئی نسل کے اندر یہ نعرہ اگر عام کر دیا جائے اور اس کو اگر ایک حقوق کی آواز اور حقوق کے نعرے کے درجے میں اس کو ہر ایک کی زبان پر اگر لے آیا جائے تو
ہمارے ایمانی مستقبل کا اللہ حافظ ہے. ہمارے ایمانی مستقبل اور اسلامی مستقبل بالکل داؤ پر لگ جاتا ہے، اور یہ کسی ملک و ملت کے لیے اور کسی قوم کے لیے انتہائی خطرناک ایک وارننگ ہے، انتباہ ہے، اور مستقبل کے بارے میں ایک بہت ہی تشویشناک ایک بات ہے، ایک بہت ہی خطرناک اندیشہ ہے جو اس وقت منڈلا رہا ہے. اور یہ کوئی شگون نیک نہیں ہے، بلکہ اس کے دور رس برے اثرات اور انتہائی مہلک نتائج اس وقت جو ہے اہل بصیرت کے سامنے ہے. اس لیے ان حضرات علماء کرام نے کہا کہ بات کرنے کا بھی ایک ڈھنگ ہوتا ہے اور ایک طریقہ ہوتا ہے، اور حقوق کے لیے آواز بلند کرنے کے لیے کچھ آداب ہوتے ہیں. ان آداب سے عاری کوئی تحریک اگر برپا کی جائے تو اس کا جو نتیجہ ہونے والا ہے وہ ہو کر رہے گا، العیاذ باللہ العلی العظیم. بات دراصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو بھی پیدا کیا، مردوں کو بھی پیدا کیا. زمین و آسمان کا خالق و مالک وہی ہے، ہزاروں لاکھوں یا کروڑوں مخلوقات کا خالق و مالک وہ اللہ ہے. ان مردوں کا خالق بھی اللہ ہے، ان عورتوں کا خالق بھی اللہ ہے، پیدا کرنے والا اللہ ہے. تو پیدا کرنے والے سے زیادہ کون ہے جو فطرت سے واقف ہو سکتا ہے؟ جو پیدا کی ہوئی چیز ہے، پیدا کی ہوئی مخلوق ہے، اس کی فطرت سے کون زیادہ واقف ہو سکتا ہے؟ پیدا کرنے والے سے زیادہ کوئی واقف ہو سکتا ہے؟ ایسا دعویٰ اگر کیا جائے گا تو وہ انتہائی ناقابل قبول کوئی دعویٰ ہوگا. تو پیدا کرنے والا، میرے مصنوعات کے بارے میں میں نے جو چیزیں تیار کی ہیں، ان چیزوں کی حقیقت، ان مصنوعات کی حقیقت، ماہیت اور اس کی کارکردگی اور اس کا دائرہ کار کیا ہے، اس کے بارے میں زیادہ واقف ہوں گا یا کوئی اور ہوگا جو اس کے بارے میں کچھ بھی پتہ نہیں ہے؟ ہمارا حال تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان بنایا، انسان کے بہت سارے اعضاء و جوارح ہیں. ان اعضاء و جوارح میں ایک آنکھ کو آپ لے لیں، ایک آنکھ کو لے لیجئے. انسانی زندگی ماشاءاللہ تدریج کے مختلف مراحل طے کرتے ہوئے ہزار سال اب تک گزر چکے ہیں. ہزاروں سال سے انسان مختلف اعضاء و جوارح کے ایک ایک حصے کے بارے میں انسان تحقیقات کر رہا ہے، اور نئی تحقیق جو ہے وہ وجود میں آ رہی ہے، سامنے آ رہی ہے، اور ان تحقیقات کے نتائج جو ہے وہ ہماری نگاہوں کے سامنے ہے. تو یہ کیفیت ہے ہماری. لیکن کیا ایک آنکھ کے بارے میں کوئی بتا سکتا ہے کہ ہزاروں سال سے صرف اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی بے شمار نعمتوں میں سے اور سینکڑوں اعضاء و جوارح میں سے ایک آنکھ کے بارے میں کتنی تحقیقات ہوئی ہیں؟ کیا آنکھ کے بارے میں تحقیقات مکمل ہو گئی ہیں؟ صرف آنکھ کے بارے میں تحقیقات کے اندر مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، معلومات میں اضافہ ہو رہا ہے، اور اس کی حقیقت ابھی تک یہ انسان دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں آنکھ کی حقیقت کے بارے میں پوری طرح واقف ہو گیا ہوں. سبحان اللہ. کہنے والوں نے یہاں تک کہا کہ ایک آنکھ میں 13 لاکھ کیمرے ہوتے ہیں، 13 لاکھ قسم کے کیمرے ہوتے ہیں. سبحان اللہ العظیم. آپ حیران رہ جائیں گے کہ کتنے زاویوں سے ہم چیزوں کو دیکھتے ہیں. وہ جو ہر چیز جو ہے وہ سفید یا سادہ ہی نظر نہیں آتا. ایک زمانہ تک کیمرے سے لوگ تصویر اتارتے تھے تو وہ بلیک اینڈ وائٹ، سارا معاملہ بلیک اینڈ وائٹ ہوتا تھا، تو مرد بھی وہ بلیک اینڈ وائٹ ہی نظر آتے تھے، کئی رنگ جو ہے وہ نظر نہیں آ سکتے. تو دنیا میں ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں رنگتیں ہیں. وہ ساری رنگتیں ہماری آنکھیں جو ہے وہ دیکھ سکتی ہیں، سمجھ سکتی ہے، اور ہزاروں قسم کی رنگتوں کے درمیان جو فرق ہے اس فرق کو یہ آنکھ محسوس کر سکتی ہے اور ہمیں رپورٹ دے سکتی ہے کہ اتنی بے شمار رنگتیں ہیں، اتنے بے شمار کلرز ہیں. اچھا، پھر ان تمام کلرز کو آنکھ کے پیچھے جو خصوصی پردہ ہے اس میں جا کے وہ ساری چیزیں محفوظ ہیں. ابھی آنکھ بند کریں، آپ پاکستان میں اپنے گھر کو دیکھ سکتے ہیں، بنگلہ دیش میں اپنے گھر کے آنگن میں جو پھول کا
پودا لگا ہوا ہے اس کا نظارہ آپ کر سکتے ہیں. آپ نے دبئی میں جو کچھ دیکھا ہے اس کو آپ سوچ سکتے ہیں، اور ابھی گویا آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، پورا منظر آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے، وہ پورا منظر فلم کی طرح چل رہا ہوتا ہے. تو یہ ایک آنکھ کے پیچھے ایک پردہ ہے جو ان تمام چیزوں کو سیو کر رہا ہے. تو اسی ایک آنکھ کے اندر قدرت کے ایسے کرشمے ہیں کہ ایک آنکھ میں اگر 13 لاکھ کیمرے ہیں تو دوسری آنکھ میں 13 لاکھ کیمرے ہیں، تو انسان کی دونوں آنکھوں میں 26 لاکھ کیمرے محفوظ ہیں. 26 لاکھ کیمروں کا ایک عجیب و غریب سٹور روم ہماری آنکھوں میں موجود ہے. اس کے علاوہ مختلف جو سٹوریج ہیں تو وہ دنیا کے سارے کمپیوٹرز اس کے سامنے فیل ہیں. انسان 80 سال تک دیکھتا رہتا ہے، 100 سال تک دیکھتا رہتا ہے، اور پوری دنیا میں جاتا ہے اور آپ کا کمپیوٹر فیل ہو جاتا ہے، موبائل میں آپ کا ڈیٹا ختم ہو جاتا ہے، آپ کا سپیس ختم ہو جاتا ہے، جگہ کم پڑ جاتی ہے، زیادہ تصاویر اس میں نہیں آ سکتی، زیادہ پکچرز جو ہے وہ سما نہیں سکتے، ڈیلیٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے یا کسی اور جگہ سیو کر کے رکھنے کی نوبت آتی ہے. لیکن سینکڑوں سال تک اگر آپ لاکھوں کیا کروڑوں مناظر دیکھتے چلے جائیں تو ہر منظر آپ کی آنکھ کے بینائی کے جو سٹوریج ہے اس میں محفوظ ہے، اور آپ بن دیکھے بھی ان کا نظارہ کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے ایسا منظر دیکھا، میں نے نیاگرا فالز کا یہ منظر دیکھا، آبشاروں کا یہ منظر دیکھا، پہاڑیوں کا یہ منظر دیکھا، فلاں جگہ پر ساحل سمندر کا یہ خوبصورت نظارہ میں ابھی بھی کر رہا ہوں. سبحان اللہ. تو جو کچھ آپ سوچ سکتے ہیں، آپ اپنے والد صاحب کو دیکھ سکتے ہیں، والدہ کو دیکھ سکتے ہیں، بھائیوں کو دیکھ سکتے ہیں، بچپن یاد کر سکتے ہیں، بچپن کی یاد تازہ کر سکتے ہیں. تو ساری چیزیں یاد کر کے انسان اپنی حسرت و یاس کی جو یادیں ہیں، جو حسرت بھری یادیں ہیں، ان کی وہ یادیں تازہ کر کے جذبات کی تسکین کا سامان کرتا ہے، اور پرانی یادیں ذہن میں لاتے ہوئے کتنے جذبات اس کے دل میں جو انگڑائی لیتے ہیں ان کی تسکین کا سامان کرتا ہے. تو میں آپ کو بتانا یہ چاہ رہا ہوں، وہ ایک الگ موضوع ہے، الگ ایک ٹاپک ہے کہ مخلوقات کے ایک ایک ذرے میں اللہ تعالیٰ نے ایسے حقائق پوشیدہ رکھیں اور اس میں ایسے خصائص رکھیں، ایسی خصوصیات ودیعت رکھیں، اور ایسے کرشمے اور ایسی عجائب و غرائب، عجیب و غریب چیزیں سبحان اللہ اس میں پوشیدہ ہیں کہ انسان ان کو الفاظ کے ذریعے بیان نہیں کر سکتا. ہمارے استاذ محترم حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کے کمروں میں مہروں میں تکلیف تھی، تو اس سلسلے میں ان کو تحقیقات کی ضرورت پیش آئی، تو کافی مطالعہ بھی کیا ہوگا حضرت نے. تو فرمایا کہ جب اس کا گہرائی سے کچھ مطالعہ کرنے کی نوبت آئی تو پتہ چلا کہ مہروں میں تو ایک کائنات پوشیدہ ہے. اب وہ لگتا ہے کہ اب آنکھوں کا مطالعہ کریں گے تو ایسا لگے گا کہ ہماری ساری زندگیاں ختم ہو جائیں، لاکھوں انسانوں کی زندگیاں صرف آنکھ کے مطالعے میں صرف ہو جائیں، آنکھوں کے مطالعے میں صرف ہو جائیں، لاکھوں زندگیاں، تب بھی آنکھوں کے بارے میں ساری معلومات کا احاطہ نہیں ہو سکتا. اب مہروں میں کہہ رہے ہیں کہ معلومات کی ایک کائنات پوشیدہ ہے، اور مہروں میں ایسی حکمتیں پوشیدہ ہیں اور ایسی قدرت کاملہ کار فرما ہے، اور اس میں ایسے عجائب و غرائب ہیں، اسرار و رموز ہیں، اور اس میں ایسی قدرت کے کرشمے ہیں، صناعی کے ایسے شاہکار ہیں کہ سبحان اللہ ایک ایک حصے پر انسان سجدریز ہونے کو جی چاہتا ہے. سبحان اللہ العظیم. تو ہم کیا اور چے پدی کا شوربہ، چے پدی کا شوربہ، سبحان اللہ، یہ کیفیت ہے. من آنم کے من دانم. ہماری زندگیوں کے لاکھوں سال، ہزاروں سال دنیا میں انسانی زندگی میں، انسانی سوسائٹی کی حیات میں ہزاروں سال گزر گئے ہیں. ہزار سال سے یہ انسان زندگی کے مختلف شعبوں کے بارے میں اپنی معلومات کو جمع کر رہا ہے، ان میں تحقیق کا سلسلہ جاری ہے، اور کتنے لاکھوں انسان ایک ایک عضو کے بارے میں اپنی زندگیاں کھپا چکے ہیں. لیکن اس کے باوجود ایک عضو کے بارے میں انسان آج تک یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اس کی ساری حقیقتیں مجھے معلوم ہو گئی، ساری تہوں تک میں پہنچ گیا. تو چہ جائے کہ پورے انسان کے بارے میں کوئی انسان
دعویٰ یہ کر سکے کہ میں پورے انسان کو میں جان گیا ہوں۔ ارے ایک انسان 3.5 ہاتھ کی باڈی ہے، اس کے علاوہ تو لاکھوں کروڑوں مخلوقات ابھی رہ گئیں، لاکھوں کروڑوں مخلوقات رہ گئیں، اور ایسی مخلوقات بھی ہیں کہ جن تک ہماری رسائی بھی نہیں ہے۔ تو تمام مخلوقات کی حقیقتیں معلوم کرنا، تمام مخلوقات کی ماہیت کا پتہ لگانا، تمام مخلوقات کے اندر پوشیدہ وافر جو بیش پناہ جو حکمتیں ہیں، جو پوشیدہ حکمتیں ہیں، جو مخفی راز ہیں، ان سے واقفیت حاصل کرنا، اس کا دعویٰ تو درکنار۔ ایک انسان جو 3.5 ہاتھ کی باڈی ہے اور اس کے بے شمار اعضاء میں سے صرف ایک عضو آنکھ کے بارے میں کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ آنکھوں کی حقیقتیں مجھے معلوم ہو گئی، آنکھوں کے سارے راز جو ہے میرے اوپر عیاں ہو گئے، یہ دعویٰ بھی نہیں کر سکتا۔ ہارٹ کے بارے میں سبحان اللہ کتنے ہارٹ اسپیشلسٹ دنیا میں ہیں اور کتنے ہارٹ کے لیے مخصوص ہسپتال ہیں، آج تک یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اس کی ساری حقیقتیں واہ ہو گئی ہیں۔ اب وہ کسی زمانے میں کہا جاتا تھا کہ یہ انڈا ہارٹ کے لیے نقصان دہ ہے، پھر کہا گیا کہ یہ نہیں نقصان دہ نہیں ہے، پھر کہا گیا کہ نقصان دہ ہے، پتہ نہیں اس میں رائے کتنی بدلتی چلی گئی، اور اب آخری رائے کیا ہے مجھے خود پتہ نہیں ہے۔ جب ضرورت ہوتی ہے اور سامنے جب انڈا آ جاتا ہے تو انکار نہیں کرتا۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ ایک عضو کے بارے میں ہزارہ سال کی تحقیقات کے باوجود انسان یہ دعویٰ نہیں کر پاتا کہ اس نے حقیقت جان لی ہے، ماہیت کا پتہ لگا لیا ہے اور حکمتوں سے وہ واقف ہو گیا ہے، یہ دعویٰ نہیں کر سکتا۔ جب یہ بات ہے تو پھر مردوں کا جو خالق ہے، عورتوں کا جو خالق ہے، تو وہ خالق ہماری فطرت سے زیادہ واقف ہوگا یا ہم زیادہ واقف ہوں گے؟ وہ خالق کائنات، وہ خالق مرد زن، وہ مردوں کی فطرت کے بارے میں اور عورتوں کی فطرت کے بارے میں زیادہ واقف ہوگا یا ہم واقف ہوں گے؟ العیاذ باللہ العلی العظیم۔ کون سا دعویٰ ہے؟ بات یہاں سے آگے چل ہی نہیں سکتی کہ جب خالق کی حاکمیت اعلیٰ کو جب تک تسلیم نہیں کیا جاتا، اللہ تعالیٰ کی حاکمیت اعلیٰ کو تسلیم اگر نہ کیا جائے، اس کو اگر سپریم لا کا درجہ نہ دیا جائے، مصنوعات کا جو کمپنی ہے اس کمپنی کو اگر مصنوعات کے بارے میں بات کرنے اور رائے پیش کرنے کی اتھارٹی اگر نہ دی جائے، اور جس کو کچھ بھی ابجد سے بھی واقفیت نہیں ہے، جس کے علم کا سارا خزانہ اللہ تعالیٰ کا دین ہے، اس کی بھیک ہے، تو اس کمپنی کی مصنوعات کے بارے میں کمپنی کی رائے کا اعتبار نہ کیا جائے، کمپنی کی معلومات پر اعتبار نہ ہو، اور وہ ایک عام سا جاہل آدمی جس کو اس کے بارے میں کچھ بھی پتہ نہیں ہے، وہ ظاہر بین ہوتا ہے، وہ اگر رائے زنی کرے اور یہ کہے کہ میں کسی اور کی رائے نہیں مانتا، میں اس مصنوع کے بارے میں یا مصنوعات کے بارے میں میں جو رائے قائم کروں گا پروڈکشن کے بارے میں وہی رائے درست ہے، تو یہاں جس طرح رائے زنی کرنے والے کی بات کا کوئی اعتبار نہیں کیا جائے گا اور اس کو بیوقوف قرار دینے میں ہر کوئی جو ہے وہ حق بجانب ہوگا، تو مردوں اور عورتوں کے بارے میں بھی بات یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حکمت بالغہ اور قدرت کاملہ کو اتھارٹی تسلیم کیے بغیر اور اللہ تعالیٰ کے فائنل فیصلوں کو سپریم لا کا درجہ دیے بغیر اور اللہ تعالیٰ کی ذات عالی کو حاکمیت اعلیٰ کا درجہ دیے بغیر بات آگے نہیں چل سکتی، بات آگے نہیں بڑھ سکتی۔ کتنے لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کا انکار کر بیٹھتے ہیں، لیکن آج پوری دنیا میں ایسے حقائق سامنے آ رہے ہیں کہ خالق و مالک کے وجود کا اعتراف کیے بغیر کوئی چارہ کار نہیں۔ اب کتنے لوگ ہیں جو خالق و مالک کا اعتراف کرنے پر مجبور بھی ہو رہے ہیں۔ سبحان اللہ العظیم، ایسے حقائق بھی سامنے آ رہے ہیں، قدرت کے ایسے کرشمے بھی سامنے آ رہے ہیں۔ پوری دنیا کا جو نظام چل رہا ہے اس نظام میں جو یکسانیت ہے اور کتنے سیارے گردش کنہ ہے، کتنے ستارے محو گردش ہیں، یہ اور اس میں ایک دوسرے کے ساتھ اگر کوئی ٹکراؤ ہو جائے تو پوری کائنات کا نظام درہم برہم ہو جائے، پوری کائنات ٹکڑے ٹکڑے ہو کر رہ جائے، نیست و نابود ہو جائے، ختم ہو کر رہ جائے۔ اب ہزاروں لاکھوں سال سے یہ نظام چل رہا ہے، موسموں کا نظام ہے، ہواؤں کا نظام ہے، بحر بر کا نظام ہے، سمندروں کا نظام ہے، ویدر کا نظام ہے،
گرمی اور سردی کا نظام ہے، رات اور دن کا نظام ہے، یہ سب کچھ کون چلا رہا ہے؟ اس اللہ کو حاکم اعلیٰ اور سپریم لا تسلیم کیے بغیر کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ ہم کیا اور ہماری معلومات کیا، ہر دور میں قوانین میں تبدیلیاں کی جا رہی ہیں، ترامیم کا سلسلہ جاری ہے، اصلاحات کا سلسلہ جاری ہے۔ اس جمہوری ادوار میں شروع سے لے کر اب تک ہر ملک میں جتنے کانسٹیٹیوشن تیار ہوئے، جتنے دستور وجود میں آئے، ملک کا ایک کانسٹیٹیوشن ہوتا ہے، ایک دستور ہوتا ہے، ان دستوروں میں، دساتیر میں جو تبدیلیاں لائی گئیں اور جو ترمیمیں کی گئیں، جو اصلاحات تجویز کی گئی، اور ان کو کتنی دفعہ اوپر سے لے کر نیچے تک تبدیل کیا گیا ہے، اس کا اگر احاطہ اعداد و شمار کتابوں کی شکل میں اگر لایا جائے تو شاید یہی ایک موضوع ہے کہ اس پر زندگیاں گزر سکتی ہے، کہ لاکھوں کیا کروڑوں دفعہ تبدیلیاں ہو رہی ہے۔ تو کیوں تبدیلیاں ہو رہی ہیں؟ پہلے لوگوں نے جب قانون بنایا تھا، دستور بنایا تھا، لا بنایا تھا، کانسٹیٹیوشن میں کوئی دفعہ بنایا تھا، تو وہ تو سارے لوگ پورے سال کے بحث و تمحیص کے بعد، ماہرین کی رائے کو جمع کرنے کے بعد، حقائق کا پتہ لگانے کے بعد، پھر جا کے بڑی بحث و تمحیص کے بعد ایک قانون وجود میں آیا، ایک دستور کا ایک کوئی دستوری نکات وجود میں آئے، بعد میں جا کے پتہ چلا کہ یہ سب کچھ غلط ہے۔ 100 سال کا عرصہ جو ہے، 100 سال کا تجربہ انسان کو یہ بتا رہا ہے کہ تمہارا بنایا ہوا یہ قانون غلط تھا اور اس میں سخت تبدیلی لانا ضروری ہے۔ وہ فاشزم غالب بن گیا ہے، جس کو قانون کا درجہ کسی زمانے میں حاصل تھا، اب فیسسٹ ایک گالی ہے اور فاشزم ایک گالی ہے۔ لیکن ایک زمانے میں انسانوں نے ہی یہ قانون بنایا تھا کہ ہر طاقتور کو، ہر کمزور پر بالادستی کا حق حاصل ہے، چاہے اس کو وہ بیڑیاں پہنائے، چاہے گردن پر غلامی کا طوق ڈالے، چاہے جتنی چاہے بیگار لے، خدمات لے۔ تو یہ ایک دور میں انسانوں نے مل کر یہ قانون بنایا کہ ہر طاقتور کو جبر کرنے کا حق حاصل ہے، یہ اس کے بنیادی انسانی حقوق میں داخل ہیں۔ لیکن بعد میں یہی نکتہ اور یہی انداز اور یہی فلسفہ ایک گالی بن گیا۔ تو انسانوں نے کتنے قوانین بنائے اور انسانوں نے کتنی ٹھوکریں کھائیں اور کتنی جگہ پر لغزشیں ہوئیں، کتنے ہزاروں اور لاکھوں اور کروڑوں دفعہ پاؤں پھسلے، پیر پھسلے، اور پھر اس کے بعد توبہ کی، پھر ترمیم، پھر اصلاح کا ایک لامتناہی سلسلہ ہے جو چل رہا ہے۔ اور جب تک یہ زمانہ باقی رہے گا، دنیا باقی رہے گی اور قوانین کا یہ سلسلہ رہے گا، اس میں تبدیلیاں آتی رہیں گی اور اصلاحات کا سلسلہ، ترمیمات کا سلسلہ جاری اور ساری رہے گا۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ انسانی عقل کا دائرہ کار کتنا محدود ہے۔ آپ اس سے اس بات کا اندازہ بخوبی لگا سکتے ہیں کہ انسانی عقل کتنی نارسا ہے، اور اس کی رائے صائب نہیں ہوتی، ہمیشہ اس میں غلطیوں کا پورا احتمال ہر وقت موجود رہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو انسان کیا مردوں کی تخلیق اور تخلیقی نظام سے کے راز سے کیسے واقف ہو سکتا ہے؟ مردوں کی فطرت سے اور عورتوں کی فطرت سے کیسے واقف ہو سکتا ہے؟ تو فطرت کے مطابق ذمہ داریاں تقسیم کی جاتی ہیں۔ تو ذمہ داریاں کس کو کون سی ملنی چاہیے، کس کو کیا ذمہ داریاں دینی چاہیے؟ ذمہ داریاں جب دی جاتی ہیں تو صلاحیتوں کے مطابق، ذہنی صلاحیتوں کے مطابق اور جسمانی صلاحیتوں کو سامنے رکھتے ہوئے ذمہ داریاں دی جاتی ہیں۔ اب ذمہ داریاں جب عائد کی جاتی ہیں تو انسانی زندگی کے دو مختلف شعبے، ایک مسلمہ امر ہے، ایک گھریلو زندگی ہے اور ایک باہر کی زندگی ہے۔ گھریلو زندگی اور باہر کی زندگی، یہ دونوں شعبے مل کر انسانی زندگی پایہ تکمیل کو پہنچتی ہے، اور انسانی زندگی میں جو ترقیاں ہیں، جو کامیابیاں ہیں، ان تمام کامیابیوں کے پیچھے ان دونوں زندگیوں کے درمیان توازن کا ایک راز میں سمجھتا ہوں کہ پوشیدہ ہے۔ باہر انسان جتنے کارنامے سر انجام دیتا ہے تو اس کے پیچھے گھریلو زندگی کی سپورٹ ہے، اور گھریلو زندگی میں جو خوبیاں ہیں تو باہر کی زندگی سے اس کو سپورٹ ملتی ہے۔ تو یہ دونوں مل کر جا کے انسانی فطرت کے بہت سارے تقاضے پورے ہوتے ہیں اور انسانی زندگی پایہ تکمیل تک پہنچتی ہے۔ خاندانی نظام کو درہم برہم کر کے، خاندانی نظام کو توڑ پوڑ کا شکار کر کے، خاندانی نظام کو تباہ و برباد کر کے، خاندانی فیملی سسٹم کو
تباہی کے دھانے پر لا کھڑا کر کے مغربی دنیا نے کیا تجربہ حاصل کیا۔ آج پوری دنیا میں ایک عجیب ہیجانی کیفیت برپا ہے، ڈھونڈنے والے ستاروں کے گزرگاہوں کا ڈھونڈنے والا ستاروں کے گزرگاہوں کا اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا، ڈھونڈنے والا ستاروں کے گزرگاہوں کا اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا، جس نے سورج کی شعاؤں کو گرفتار کیا زندگی کی شب تاریک سحر کر نہ سکا۔ تو یہ صورتحال ہے، یہ انسان کی عقل نارسا ہے اور ناصائب رائے ہے، تو یہ کیفیت ہے۔ تو اس لیے اتھارٹی اللہ تعالیٰ کو دینی چاہیے۔ اب اس بات کو نہ سمجھنے کے نتیجے میں یہ حقوق کے بلند بانگ دعوے اور نعرے وجود میں آ رہے ہیں۔ اس پر مزید باتیں وقفے کے بعد ہوں گی انشاءاللہ۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔